ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بنے۔ دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدہ ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا۔ اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے یہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ۔ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا۔ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔
اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی. ابو الانبیاء. اور نمبر 3 انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین. وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے. میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے. اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے. شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں. شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3. اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے. میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں. اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے. ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں. 6 گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا. وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں. یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں. باقی یہ کہ تفصیل تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی. وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے. تو 3 تقسیمیں ہو گئی. شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عوریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک. شرک فی صفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو. بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی. اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے. شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے. اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات. اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے. یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہے. کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا. اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجیے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا. انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نو. یہ بدترین شرک ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک ان میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے. اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد. ان میں ذرا فرق ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ. ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے
کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں. کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا، حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو. کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے. یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ. نام چلے گا، اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج ہے. تو آپ نے بات سمجھ لی. میں بہت مختصر بات کروں گا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل. جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹی ہیں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹی. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا. انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں. تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کف بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی. دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں. فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئی، ایک ہماؤست اور ایک حلول. حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا، انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا. اوتار کا عقیدہ، انگلش میں گاڈ انکارنیٹ. عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جائے. خود خدا نے یہ شکل اختیار کر. رام چندر جی ہوں، کرشن جی مہاراج ہوں، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں. اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی. مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے.
وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا۔ یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی۔ کیسے پیدا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی، لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی۔ لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی۔ وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے۔ مٹی تو ہے نا پہلے، تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنائی۔ ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ برف سے۔ اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی۔ اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے۔ یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا۔ یہ دو فلسفے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بدترین شرک۔ پہلی، اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا۔ اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے۔ وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا۔ یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤس۔ سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے، کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں۔ اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ، عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی۔ اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا۔ یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے، تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا۔ اچھا، میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں۔ حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں۔ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہیں، داماد ہیں۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے۔
ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا. یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ. یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے. وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں. ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. میں رسول ہوں، تم نہیں ہو. یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا. ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا. یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا. یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی. ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں. اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں. یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا. تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا. یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ. اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا. ایک بات آپ سے عرض کر دوں گوتم بدھ کے بارے میں، ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے. انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی. قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے. نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی. اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے. تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل، کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے. یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا. تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے یقین سے نہیں. بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا. اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں. اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں. ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء. میں نے
امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ابدی بربادی وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لی، سمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلسفہ تخلیق کیا ہے، اس کے دو حصے۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، اس لیے یہ تخلیق، اس پر کہیں قرآن میں اور میرے علم کی صحیح حدیث اس موضوع کا ذکر۔ البتہ ایک حدیث، وہ حدیث جو محدثین کی بڑی کڑے معیار ہے، کسی حدیث کو تسلیم کر روایت شرائط ان پر تو وہ حدیث، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اصل مضمون کے اعتبار سے اس درجے اہم ہے کہ اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات سب نے اس کو کیا کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو سننے پر بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ۔ اسی لیے ہمارے ہاں دو اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدث نے کہ اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی۔ موضوع وضع کی ظاہر بات، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کچھ ہے حلال یا حرام اس حدیث۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف، ضعیف ہے اس معنی میں اس کی سند پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو آپ کی دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا۔ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجیے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا۔ خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکتا روایت، یہ اس کی دلیل ہے۔ وہ ضعیف، اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہو، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم۔ باقی تو حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی ہمارے لیے قیمتی موتی ہے علم کی حکمت میں، تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے، جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ تو حدیث کیا ہے؟ تو کنزٌ مخفی فاحببت ان اعرفہ فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے، جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تعالیٰ ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود، اس کا کوئی ظہور نہیں، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنزٌ مخفی، کنز خزانہ چھپا ہوا، فاحببت ان اعرفہ، تو میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جائے، مجھے کچھ پہچاننے والے تھے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کیا۔ اب اس میں دو پہلو ہو گئے، ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا، کائنات کو انسان ہے تبھی تو عظمت مکشف، اس کی قدرت خلاقی، اس کی حکمت کا کمال دے۔ جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا، اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ، دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے، پھر دیکھو پھر دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی تمہیں کہیں کہ تم کامل تھا۔ تو اگر کامل تھا تو کامل تو اللہ کی طرف پیدا ہے۔ ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا، وہ ہے آدم۔
اسی لیے تخلیق کا کمال، نقطۂ عروج، کلائمیکس انسان کو عقل، اپنی عقل سے پہچانا۔ یہ اصل میں امتحان کا معاملہ کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال، اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں۔ بس یہ حدیث قدسی کہ کن تو کنزل مخفیا فاحببت اور رفعت۔ ہاں، اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80، ہم پچھلے دنوں وہ حدیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن میں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں گنوا دیا۔ پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل بدل دی، وہ پہلی زندگی تھی، پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے، تو پھر وہ آدم یہ دور آ گیا۔ اب آدم ہے، روح آدم جمع جس میں آدم، پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو کیا ہے زندگی؟ آپ خیال میں 50 60 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں حدت جواں ہے۔ یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعوری نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا، اب تو وہ میموری ختم ہو گئی۔ لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے 40 50 سال کا انسانی زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جمع ہے۔ اور ایک عجیب مصرع ہے شعر کے اندر، اس غزل کے اندر ہے، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تسلیم جان کا کیا مطلب۔ اس وقت میری زندگی کیا ہے؟ میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں، ہے کبھی جاں، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے وہ تسلیم جان دے دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب۔ یہ کائنات ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے، قلزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے، بس ہماری حیثیت۔ قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا کچھ حصہ۔ پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی، پھر وہ زندگی آئی جو اس پھر موت آ جائے۔ ان دو موتوں کے درمیان ایک دن، اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی 5 ادوار پہ میں گنوا رہا ہوں۔ اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی، وہ ہے امتحان۔ اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بلا یبلو جسے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان میں آزمانا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم سے اچھے عمل۔ پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت، کھیتی لہلہا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کاشت کار کا کسان کا دل جو ہے باغبان ہو رہا ہے، بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ ساری چیزیں زندگی۔ اور آج آپ کو جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو، اور امریکہ میں جا کر دیکھیے آدمی فرمایا ہم نے اس کی آزمائش اور آزمائش لنبلوکم، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر، ہمارے تعلق دنیا سے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں۔
بحث و تمہیز کے اندر نہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خام خواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں. میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خام خواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی. جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے. والذین یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون. لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت اپنے رب سے راد و نیاز کی بات ہے، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے. یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں. یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے. ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی. جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے. تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین کہ اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال. ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کی اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا. اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا. یہ 3 ہیں. قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے. ولا یزنون، نہ وہ زنا کر. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے. لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں،
اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ. الا من تاب، استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے، معلم یغرغر. الا من تابہ وآمن، اور ایمان لایا. گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا. اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہوگا. اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے. جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے. جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے. اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں. اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر. اس کے بھی دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا. لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تب کہ تاکہ تم سمجھو. تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے. پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں. ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں. یہ خود تو بہرحال ایک آدمی تھا نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا. جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں،
جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃً وسلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر۔ تو یہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے۔ جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ، اور جنت حسنت مستقر و مقامہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے۔ میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہیزگاہ کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یأتی لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر۔ عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادات، الدعاء هو العبادات۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکار، مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ سے۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے،
نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کیا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے،